فوج نے تحریک لبیک کے ساتھ کتنا ظلم کیا، کتنا ظلم کیا، شاید آپ بھول گئے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، اور سب سے بہترین فوج کے بارے میں جو جواب دیا تھا وہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے دیا تھا۔ یہ تو بالکل نہیں بنانی چاہیے، لیکن دکھ اس چیز کا ہوتا ہے، عمران خان قطر کے دورے پہ تھے، قطر کے دورے سے واپس آ کے عمران خان نے نجی محفل میں کہا تھا کہ ان کے اوپر گولی چلاؤ۔ فوج کو گھر جا کے لوگ باپ بنانا چاہتے ہیں تو فوج کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پیچھے ہٹے؟ اور کوئی بتا سکتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ آج تک کسی ایک پی ٹی آئی نے، یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یہ آپ سے افسوس کر رہے تھے، آپ سے ہمدردی جتا رہے تھے؟ اور لنگڑے شیطان کا لقب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے دیا ہے؟ فوج کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ فوج کتنی بری ہے، کتنی اچھی ہے، کتنا اس کو بدنام کیا جا رہا ہے اور کتنا حقیقت میں لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت جو اسلام آباد کی موجودہ صورتحال ہے، جیسا کہ پی ٹی آئی کے متعلق سب لوگ جانتے ہیں، پی ٹی آئی کو جو شکست ہوئی ہے یا ان کو جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، اس کے اوپر تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں، تحریک لبیک سے مراد تحریک لبیک کے عام کارکن، مرکز کا کوئی ابھی تک بیان نہیں آیا ہے، لیکن میں عام کارکنوں کی بات کرتا ہوں کہ کیونکہ موجودہ دور میں تقریباً 90% لوگ جیسا کہ جس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان کو کچھ بھی سوشل میڈیا کا معلوم نہیں ہے تو وہ فیس بک کے اوپر کم از کم اپنی من پسند کی خبریں شیئر کر سکتے ہیں۔ تو تحریک لبیک کے جو سوشل میڈیا میں جو چیز نظر آ رہی ہے تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ کچھ تو لوگ ہیں کہ وہ جشن منا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے اوپر جشن منا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ بہت زیادہ غم یعنی کہ منا رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو افسوس ہوا ہے۔ ایون کہ مجھے کل یعنی یہ جو رات کو واقع ہوا اس سے پہلے مجھے یو کے سے فون آیا، تحریک لبیک کے بہت ہی ایکٹیو قسم کے کارکن ہیں، دوست ہیں، اس کا یو کے سے بھی فون آیا۔ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ ملک صاحب دیکھو، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا سیاسی اختلاف ہے، یعنی کہ مذہبی ایشو کے اوپر تو ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں، لیکن سیاسی طور پر جو اس ٹائم تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمیں تحریک انصاف کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے۔ کل چونکہ میں تھوڑا بزی بھی تھا، اس نے مجھے میسج کیا، میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو کال کروں گا، لیکن میں ابھی تک اس کو کال نہیں کر سکا۔ اس کی اکثر میری بات اس سے ہوتی رہتی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی لوگ مجھے میسج کرتے تھے کہ بھئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہم کو نرم رویہ رکھنا چاہیے۔ اور کل میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا، وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں کسی وجہ سے، کہ تحریک لبیک کا ایک بہت ہی ایکٹیو قسم کا کارکن ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ویڈیو بنا کے پاک آرمی کے خلاف یا پی ٹی آئی کے حق میں اتنی جذباتی باتیں کر رہا تھا کہ شاید میں پہلے تو کنفیوز ہو گیا کہ میں سوچا یار یہ کوئی شاید پی ٹی آئی کا ہے، لیکن میں جا کے جب اس کی پروفائل چیک کی تھی تو وہ پکا یعنی کہ تحریک لبیک کا سپورٹر تھا۔ اب ناظرین بات اس کے اوپر کرنی ہے، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ تحریک لبیک کے کارکن اور خاص کر پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے بھی یہ ویڈیو ضروری ہے۔ تو اب کرنا کیا چاہیے تحریک لبیک کو؟ تحریک لبیک کو موجودہ پی ٹی آئی کی صورتحال کے اوپر جشن منانا چاہیے یا غم منانا چاہیے؟ ناظرین سب سے پہلے میں یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کروں گا کہ اس وقت جو اسلام آباد میں جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا۔ مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ کے گاؤں میں ایک شخص ہے، وہ طاقتور ہے، وہ چور بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، لوگوں کو تنگ بھی کرتا ہے، سب گاؤں کے سامنے لوگ اس سے تنگ بھی ہیں، لوگوں کی ماں بہنوں کو بھی چھیڑتا ہے، بچوں کو بھی تنگ کرتا ہے، دادا گیر بنا ہوا ہے، تو اب لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اچانک آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ اسی شخص کے ساتھ کسی دوسرے گاؤں میں یا کچھ اور لوگوں نے اس کے ساتھ وہ کیا کہ جو وہ سب لوگوں کے ساتھ کر رہا تھا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ افسوس کریں گے اس کے اوپر یا جشن منائیں گے؟ میرے خیال میں کہ آپ کم از کم دل میں یہی کہیں گے کہ یار اللہ برحق ہے، جیسا وہ کرتا تھا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی کہ ان کے ساتھ جو کارکنوں کے ساتھ ہوا وہ کیوں ہوا اور وہ اسلام آباد میں کیوں گئے اور وہ کیا چاہتے تھے۔ ناظرین وہ عمران خان کو رہا کرانے کے لیے گئے اور ان کا جو بیانیہ تھا عمران خان کی رہائی تھا،
اور اگر جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ میں پہلے آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کی چھوڑو، میں اپنی بات کرتا ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، حلفیہ میں کہہ رہا ہوں کہ لائیو میرے سامنے پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ پاکستان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں، تحریک لبیک کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں. مجھے تحریک انصاف کے کارکن نے میرے سامنے مجھے کہا ہے کہ جب عمران خان نے صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کی تو اس نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہے، نعوذ باللہ. میرے سامنے ایک تحریک انصاف کے کارکن نے مجھے کہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ عمران خان کوئی غلطی کرے یا گناہ کرے، نعوذ باللہ. میرے سامنے تحریک انصاف کے بندے نے، یہ الگ الگ ہے، ایک نہیں، یہ الگ الگ ہے. میرے سامنے تحریک انصاف کے بندے نے کہا ہے کہ مسجد نبوی میں جو ہوٹنگ ہوئی تھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے، تو میں نے اس کو کہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ مسجد نبوی یا نبی پاک شان میں کیا بے حرمتی ہے، انہوں نے سچ ہی بولا تھا. یعنی کہ عمران خان نے ایسی ایک کلٹ تیار کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اوپر خدا اور نیچے عمران خان ہے، اور وہ عمران خان کو چھوڑنے جا رہے تھے. اور میرے سامنے تحریک انصاف کے بندے نے کہا ہے کہ 75 سالوں سے پاکستان کی جو فوج ہے اس میں کوئی شہید ہوا بھی نہیں ہے، سب کتی کی موت مرے ہیں. یہ کسی میں فرد واحد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے آدمی سے پوچھیں گے وہ سب سے پہلے یہی بات کرے گا. اب ایسے لوگ جب ایک شہر میں جاتے ہیں، دھاوا بولتے ہیں، مطالبہ لے کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہوتا ہے، بالکل میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ان کے اوپر گولی چلانی چاہیے، بالکل میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ان کو مارنا چاہیے، ان کے اوپر ظلم کرنا چاہیے، اس حق میں نہیں ہوں. لیکن اس وجہ سے اگر آپ کہیں کہ یار ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ بیانیاں کیا لے کے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں کہ آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں. یہی تحریک انصاف کے لوگ، میں قسم سے حیران ہوں کہ میں ایک امریکن پادری کی ویڈیو سن رہا تھا، اس نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو لنگڑا کہا تھا، لنگڑا شیطان. اور لنگڑے شیطان کا لقب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے دیا ہے؟ اس پی ٹی آئی کے لوگوں نے دیا ہے. رب گواہ ہے کہ علماء اکرام کی طرف کتی کی طرح جو بھونکتے ہیں نا، وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ بھونکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، پی ٹی آئی کا ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی یہ مدرسے میں، اب میں وہ پوری لفظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے، مدرسے کے باتھ روموں میں پیدا ہونے والے، اب بتاؤ. یعنی اس حد تک عمران خان نے ایک کلٹ تیار کر لیا ہے. اور یہی عمران خان جب تحریک لبیک کے اوپر ظلم کر رہا تھا، اور تحریک لبیک کی غلطی کیا تھی؟ اب ان کی غلطی تو تھی نا، عمران خان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو تحریک لبیک والوں کی کیا غلطی تھی؟ رحمت العالمین مسجد سے لے کے یتیم خانہ سے وزیر آباد تک کہ آپ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کریں. 40 کارکنوں کو شہید کیا گیا، سینکڑوں زخمی ہوئے. مسجد رحمت العالمین کے صحن میں لاشیں اور زخمی پڑے تھے، اپنے آنکھوں سے دیکھا. یہ کیا غلطی تھی کہ فرانسیسی سفیر جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے، اور اسی حکومت نے خود مطالبہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ ہاں ہم چھوڑ دیں گے، لیکن جب معاہدے کے اوپر عمل نہیں کر رہی تھی تو صدر نے صرف یہی کہا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے. احتجاج سے پہلے اس کو گرفتار کر کے 7 مہینوں میں صرف ایک بار سعد رضوی سے جو ملاقات کرائی عمران خان نے، وہ انس رضوی کی تھی. 7 مہینوں میں کوئی بھی ملاقات نہیں کی. 5 عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کہتا تھا میری ضد ہے کہ میں نے سعد رضوی کو نہیں رہا کرنا ہے. کیا یہ سب آپ بھول گئے؟ یا تحریک انصاف کے جو دوستوں ہیں، کیا یہ سب آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ گواہ ہے کہ آج بھی تحریک انصاف کے کارکنوں کے سامنے نام لیں کہ آپ کے جو لیڈر نے ظلم کیے ہیں تحریک لبیک کے اوپر، تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں جھوٹ ہے. بس ایک ہی جواب بتائیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں بھائی، کوئی ظلم عمران نے نہیں کیا ہے. لیکن اگر کوئی ان میں تھوڑا بہت شعور والا ہے اس کو بتائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی عمران نے نہیں کیا ہے، یہ تو فوج نے کیا ہے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا اس کا مطالبہ تھا کہ ایک آسیہ ملونہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور سینہ تان کے سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سب عدالتوں میں سامنے کیا ہاں میں نے کیا ہے، اس کو عدالت نے سزا دی تحریک لبیک سے پہلے، اور وہ سزا بھگت رہی تھی، اور عمران خان موجودہ حکومت میں آ کے
ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے باعزت طریقے سے آسیہ ملونہ کو، ایک گستاخہ کو رہا کیا، جو عمران خان نے مختلف جگہ پہ یہ خود تسلیم کیا ہے۔ بی بی سی کو انٹرویو دیتی عمران خان نے کہا ہاں میں نے گستاخہ کو رہا کیا ہے۔ ایک عیسائی کرسچن خاتون نے خود منہ سے تسلیم کیا ہے کہ آسیہ ملونہ اور شکور قادیانی کو عمران خان نے رہا کیا ہے۔ اس کے لیے آواز اٹھائی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایک بزرگ عالم دین کو سردیوں میں جیل میں رکھا گیا اور اس کے اوپر گیلا کمبل ڈالا گیا تھا۔ کیا یہ سب آپ بھول گئے؟ کیا عمران خان جب یہ سب کچھ کر رہا تھا تو یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یہ آپ سے افسوس کر رہے تھے، آپ سے ہمدردی جتا رہے تھے؟ مجھے معلوم ہے یہ ایسے زخموں کے اوپر نمک چھٹتے تھے نا، یہ کہتے ہیں یہ تو لنگڑا شیطان ہے، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو فسادی ہیں، یہ تو ملک میں امن نہیں چاہتے۔ ہم باتیں سنتے تھے، ہم سوشل میڈیا میں تھے۔ کیا ابھی سب بھول گئے؟ نہیں بھول گئے۔ فوج کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ فوج کتنی بری ہے، کتنی اچھی ہے، کتنا اس کو بدنام کیا جا رہا ہے اور کتنا حقیقت میں لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین، کوئی کسی کی کیا بھی رائے ہو سکتی ہے، میں اپنی ذاتی رائے کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے تحریک انصاف سے غصہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے سعد رضوی کو جیل میں ڈالا، اس لیے نہیں ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا، اس لیے نہیں ہے، اس لیے ڈالا ہے کہ علامہ خادم حسین اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی غلطی کیا تھی، ان کا جرم کیا تھا۔ کیا عمران خان کے درجنوں سے زیادہ گستاخیاں موجود نہیں ہیں، بے ادبیاں موجود نہیں ہیں؟ ہاں، کارکنوں نے حدودیں کراس نہیں کی، اس کو نبی کا رتبہ نہیں دیا۔ اور کوئی بتا سکتا ہے کہ آج تک کسی ایک پی ٹی آئی نے یعنی کہ عمران خان کو چھوڑا نہیں چھوڑا، کہ اس کو کہتے ہیں کلٹ، مذہبی قسم کی یعنی کہ جنونیت کی حد تک عمران خان نے ایک فتنہ تیار کیا ہے۔ اور یہ مقافات عمل ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر آپ کے گاؤں میں ایک آدمی بدماش گنڈا ہے، اگر اس کے ساتھ اس کا وہی ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے نا یار چلو جیسا وہ کر رہا تھا ان کے ساتھ ایسا ہی، آج ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ صبح میں سن رہا تھا کہ تحریک انصاف کا کارکن کہہ رہا تھا کہ ہم کو ہسپتال والے لاشیں نہیں دیتے، اور ساتھ میں سیفی صاحب کی ویڈیو بھی سن رہا تھا جب تحریک لبیک کے کارکنوں کو شہید کر کے ہسپتال میں بند کر دیا تھا، لاشیں بھی نہیں دے رہے تھے۔ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جس طرح انہوں نے تحریک لبیک کے ساتھ کیا۔ تو اس میں خوشی تو بالکل نہیں منانی چاہیے، لیکن دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ یہی پی ٹی آئی بار بار ہم کہہ چکے ہیں کہ عمران خان اور ان کی قیادت کارکنوں کو استعمال کر رہی ہے ذات کے لیے۔ عمران خان اچھا لیڈر ہو سکتا ہے، ہم مانتے ہیں، چلو مذہبی ایشو کو سائڈ میں کر لو، ملک کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، تو کیا عمران خان کے یو ٹرن ان کو معلوم نہیں ہے؟ وہ شخص اچھا کیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے یورپ آواز اٹھائے، جس کے لیے امریکہ آواز اٹھائے، جس کے لیے اسرائیل آواز اٹھائے، جس کے لیے کینیڈا آواز اٹھائے، اقوام متحدہ میں اس کے حق میں قرارداد جمع ہو؟ کیا وہ پاکستان کے ساتھ مخلص لیڈر ہو سکتا ہے؟ ناممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فوج کی کہ جی ان کے ساتھ فوج کر رہی ہے، کیا 9 مئی ان لوگوں نے نہیں کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، چھوڑو، فوج ان کے ساتھ ظلم، فوج نے تحریک لبیک کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے، شاید آپ بھول گئے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، اور سب سے بہترین فوج کے بارے میں جو جواب دیا تھا وہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے دیا تھا۔ جب اس سے سوال کیا گیا کہ فوج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو سعد حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ 4 نمبر گیٹ میں جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں کہتے اور 4 نمبر والوں کو گالی نکالتے ہو۔ یعنی کہ جو لوگ خود جاتے ہیں، اب فوج کتنی بری ہے، سیاست میں کتنی مداخلت کرتی ہے، میں آپ جا کے بتاتا ہوں، لیکن پہلے ٹی ایل پی کے ساتھ جب تحریک لبیک وزیر آباد پہنچ رہی تھی تو عمران خان قطر کے دورے پہ تھے، قطر کے دورے سے واپس آ کے عمران خان نے نجی محفل میں کہا تھا کہ ان کے اوپر گولی چلاؤ، ان کو ختم کرو۔ تو وہ عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے کہ باجوہ نے آ کے بیچ مداخلت کی اور اس نے کہا ہے کہ نہیں میں رینجر آپ کو نہیں دیتا ہوں۔ تو عمران خان نے کہا تھا زمان پارک میں کہ کیا میرے لیے رینجر بلائی جا سکتی ہے، اور باجوہ میں نے کہا تھا کہ تحریک لبیک کے لیے رینجر دو، تو باجوہ نے مجھے نہیں دیا تھا۔ تو اس ٹائم بھی فوج نے مداخلت کر کے یعنی اس مسئلے کو حل کرایا تھا، نہیں تو یہ عمران خان گولی چلانے والے تھے۔ لاکھ اختلاف صحیح باجوہ سے، اس سے پہلے باجوہ تماشے دیکھ رہا تھا، بالکل ٹھیک ہے مانتے ہیں دیکھ رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، لیکن اس وقت تحریک لبیک میں مداخلت کی تھی فوج نے۔ اور اس سے پہلے آپ فیض آباد دھرنے میں چلے جائیں، رانا ثناء اللہ کا انٹرویو آپ نے نہیں سنا ہے؟ اس ٹائم بھی یہ حکومت نے آپریشن بھی کیا تھا اور مزید آپریشن کرنے والی تھی، جب فیض حمید اور یہ سب لوگ حکومت نے مداخلت کر کے ان کو کہا ہے کہ زید احمد کا استعفیٰ دو نا۔ یہ تو خود تسلیم کیا ہے رانا ثناء اللہ نے
کہ بھئی تحریک لبیک والے فوج تو کیا، وہ تو فوج کی بھی نہیں مان رہے تھے. انہوں نے فوج کی تب مانی کہ جو ان کا مطالبہ پورا ہوا کہ زید حامد کا استعفیٰ لو. تو اس ٹائم بھی اس انتشار سے کس نے بچایا تھا؟ فوج نے بچایا تھا. ہرگز میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فوج تحریک لبیک کے ساتھ کھڑی تھی یا ان کے خلاف تھی. فوج چاہتی تھی کہ یہ انتشار نہ ہو. اب بات کرتے ہیں کہ بالکل فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے. بالکل شروع سے پاکستان میں فوج سیاست میں فوج کا سیاست سے تعلق کون ختم کر سکتا ہے؟ مداخلت کون ختم کر سکتا ہے؟ عمران خان ختم کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم نہیں کرنا چاہتا ہے. میں قسم اٹھا رہا ہوں. نواز شریف ختم کرنا چاہتا ہے؟ نہیں ختم کرنا چاہتا. زرداری ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں ختم کرنا چاہتے. اگر یہ اپنے دور میں جس طرح یہ بیانیاں بناتے ہیں قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ فوج ہمارے ملک کو برباد کر رہی ہے، تو کیا یہ سب اکٹھے ہو کے کوئی ایسی آئینی ترمیم نہیں لا سکتے کہ بھئی کسی ریٹائر فوجی کو نوکری نہیں ملے گی؟ کیا یہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی ایک اسپیشل سیکورٹی جو ایک آرمی کے انڈر ہے، کیا وہ تبدیل نہیں کر سکتے؟ کیا وہ فوج کو محدود اپنے حد تک نہیں کر سکتے؟ نہیں. سب لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے فوج کو استعمال کر رہے ہیں، اور بالکل فوج استعمال ہو رہی ہے. ہر آدمی دادا گیر بننا چاہتا ہے. فوج کو گھر جا کے لوگ باپ بنانا چاہتے ہیں، تو فوج کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پیچھے ہٹے؟ اور ہاں، اگر بات کریں ایسے ادارہ پاکستانی فوج کی، تو خدا کی قسم ہے کہ یہ پاکستانی فوج ہے. اگر پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو آج پاکستان کا کیا حشر ہوتا؟ یمن، شام، سیریا، ان لوگوں کو پوچھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے سے، بڑے بڑے محل بنانے سے. آپ عرب کنٹری میں چلے جاؤ نا، دبئی میں رہا ہوں، ایک عربی کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، کروڑوں اس کی آمدنی ہے، لیکن ان کی حفاظت امریکہ کر رہا ہے. امریکہ بولے گا ایسے کرنا ہے تو دبئی بولے گا ٹھیک ہے جی. کوئی دوسری کر بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے وہاں جو بغیرتی کے بازار گرم ہے، صرف نام کا اسلامی کنٹری ہے. تو ناظرین، یہ بیانیاں بنانا، کیا عمران خان کی فنڈنگ پکڑی نہیں گئی؟ اس سے ارشد شریف کا پروگرام آپ بھول گئے؟ کیا اس وقت عمران خان کو کون سا ملک ہے جو سپورٹ کر رہا ہے کھل کے؟ اسرائیل اس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس کے حق میں آواز اٹھائی. اقوام متحدہ نے، کینیڈا نے، سب لوگ اٹھا رہے ہیں. کیا سعودیہ نے اٹھائی؟ کیا یو اے نے اٹھائی عمران خان کے لیے آواز اٹھائی؟ کیا ترکی نے اٹھائی؟ کیا انڈونیشیا نے اٹھائی؟ کیا بنگلہ دیش نے اٹھائی؟ کسی اسلامی ملک نے اٹھائی؟ کیا آپ بھول گئے ہو کہ انڈیا کے صحافی میجر گور واربیا کیا کہتا ہے کہ بھئی دیکھو، جو کام ہماری ایجنسیاں نہیں کر سکتی تھی وہ کام عمران خان کر رہا ہے. عمران خان نے جو پاکستانی فوج کو نقصان پہنچایا وہ ہماری انڈیا بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. عمران خان تو ہمارا دوست ہے. کیا آپ بھول گئے ہو؟ تو لاسٹ میں ناظرین میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، عمران خان کے ساتھ میری کوئی سیاسی مخالفت نہیں ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں، میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، صادرین بھی آج ہے کل نہیں ہوگا. میں تحریک لبیک ختم بھی ہو جائے، تحریک لبیک یعنی کہ سیاسی جماعت ایسے ختم بھی ہو جائے، تب بھی میری عمران خان کے ساتھ ایسی ہی مخالفت رہے گی جیسے ابھی ہے. اور میں کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ میرے سے بڑا کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی نہیں تھا. عمران خان کو فنڈنگ کرتا تھا، اوورسیز ممبرشپ تھی میرے پاس. اور جس ٹائم آسیہ ملونوں کو عمران خان نے رہا کیا تھا، اس سے رات کو 12 بجے تک میں عمران خان کے لیے لڑ رہا تھا، غصہ کر رہا تھا میں کہ نہیں، عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے. تو جب صبح 10 بجے دیکھا تو ایک گستاخہ کو رہا کیا گیا، کیونکہ اس گستاخہ کا کیس میں 10 سال پہلے سے فالو کر رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ وہ کتنی گناہگار ہے، کس طرح ہے، یہ کس طرح. مجھے معلوم ہے کہ کس طرح عیسائی کمیونٹی سے جا کے عمران خان سے ملاقات کرائی گئی، ڈیل ہوئی، طے ہوا، اور یہ سب کچھ سامنے آ گیا. تو اس ٹائم میں نے کہا تھا، میں اس ٹائم تحریک لبیک کو جوائن نہیں کیا تھا. کب کی بات ہے یہ؟ میں نے جوائن نہیں کیا تھا. میں نے یہ کئی فیس بکیں بند ہو گئی ہیں، اب اس کا ریکارڈ بھی میرے پاس نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آج کے بعد میرا تحریک لبیک سے تعلق ہے، تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب، آپ نے جو گناہ کیا ہے، جو غلطی کی ہے، آپ پورے پاکستان کو، اس ٹائم عمران خان کی نئی حکومت تھی، کچھ دنوں کی بات تھی، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب، اگر آپ پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک بنا دیں، پاکستان کا ہر شہری کروڑ پتی ہو جائے، سونے کی چڑیا پاکستان کو بنا دیں، آپ کے لیے میرے دل میں 0.01% بھی نرمی پیدا نہیں ہوگی. اور اللہ کا شکر ہے آج تک نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے نہیں ہے کہ بھائی آپ سیاسی ایک کر رہے ہو، نہیں جی بڑا ظلم ہو رہا ہے،
نہیں کیا آپ بھول گئے جو منہ کے اوپر گول رہا کہ حافظ قرآنوں کے اوپر یعنی کہ گولی چلائی گئی تھی ایک جیلوں میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے خوشی نہیں منانی چاہیے لیکن ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کل جو انہوں نے کیا تھا آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. بس میں تو یہی سوچتا ہوں ٹھیک ہے نا, میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یہی لوگ کل عمران خان کی سپورٹ کرتے تھے. بار بار ان کو سمجھایا ہے کہ آپ اس شخص کے پیچھے لگو, الیکشن سے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہو, یہ لوگ آپ عمران خان کے خلاف جائیں گے, یہ کہتے تھے نہیں ہم کھمبے کو ووٹ دیں گے. اب وہ کھمبے بھاگ رہے ہیں نا, پکڑے کھمبوں کو, کھمبروں سے احتساب کرے نا, ان کا کرے نا, اپنے مخالفین کے اوپر زبان درازی کرنے کی کیا ضرورت ہے. برکب ناظرین یہ تو میری ذاتی رائے ہے, برکب ہر آدمی اپنی سوچ رکھتا ہے, وہ کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ کرو, لیکن کم از کم میری ذاتی رائے یہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.